الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بھی تراویح کے اندر ایک پارہ پڑھا گیا ہے، اگرچہ کچھ صورتیں زیادہ پڑھی ہیں، لیکن اس ترتیب سے ہم انشاءاللہ خلاصہ بیان کریں گے کہ الگ الگ پاروں کا، تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور زیادہ دیر بھی نہ ہو، ٹائم بھی کم لگے۔ تو آج 29 پارے مکمل ہو گئے ہیں۔ پارے کے شروع میں جو صورت تلاوت کی گئی ہے وہ سورہ ملک ہے۔ ملک صورت کے اندر اللہ جل شانہ کی ملوکیت، بادشاہت کا ذکر ہے، اللہ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی جو ہے حکومت، اللہ کی بادشاہت کا تذکرہ فرمایا اللہ نے۔ اسی مناسبت سے اللہ پاک نے یہ چونکہ ارشاد فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ ساری چیزوں کا اختیار اور جو ہے نا بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ ملک ہے۔ ملک صورت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جو آدمی اس کو ہر روز عشاء کے بعد رات کو پڑھتا ہے سونے سے پہلے، اللہ جل شانہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کئی احادیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ پڑھنے والے کو یہ صورت قبر میں جو ہے قبر کے عذاب سے آڑ بن جائے گی، اللہ کے حضور یہ صورت سفارشی بن جائے گی جو اس کی پابندی سے تلاوت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ قلم۔ چونکہ اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے، تقدیر جو لکھتا ہے قلم ہے، اور اسی طریقے سے لوح محفوظ ہے، تو اسی مناسبت سے یہاں پر اللہ نے قلم کا ذکر جو ہے فرمایا، نون والقلم وما یسطرون۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کے جو پیغمبر ہیں، محبوب ہیں حضور علیہ السلام، ما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، کہ اللہ کے نبی کو وہ مجنون کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، یہ ان چیزوں سے محفوظ ہیں، ایسے نہیں ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر فرمایا، جنت کا بھی ہے، آگے کچھ جو ہے جہنم کا تذکرہ بھی ہے اس صورت کے اندر، اللہ کے نیک بندوں کا اور گناہ گاروں کا۔ اس کے بعد ہے سورہ حاقہ۔ حاقہ بھی قیامت کے ناموں میں سے سمجھ لیں ایک نام ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ یہ جو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حاقہ ثابت ہونے والی اور یقینی چیز قیامت کا ذکر ہے، تو اللہ فرماتے ہیں آپ کو کیا پتہ کہ حاقہ کیا ہے؟ پھر اللہ جل شانہ نے اس میں گزشتہ اقوام کا ذکر کیا جنہوں نے اس کو جھٹلایا تھا۔ پھر آگے اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل ایمان اور اہل جہنم کا ذکر فرمایا کہ جنتیوں کو اللہ جل شانہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں نام اعمال عطا فرمائیں گے، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، اور دوسری جگہ میں فرمایا بشمالہ، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ معارج۔ معارج کہتے ہیں عروج سے ہے، اونچائی کو، بلندی کو، اور اونچے جو ہے سیڑھی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں بلندی کو اور اونچے درجات کو کہا جاتا ہے معارج، چونکہ فرشتوں کا آنا جانا اسی جگہ سے ہے۔ بہرحال اس میں معارج لفظ کا ذکر بھی آیا ہے، تو اسی مناسبت سے پوری صورت کا نام سورہ معارج ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے نافرمانوں کا ذکر ہے۔ اس صورت کے بعد ہے سورہ نوح۔ نوح صورت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے جو جلیل القدر نبی ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے اتنے عرصے تک محنت کی، دعوت دی لوگوں کو، 950 سال حدیث میں ہے کہ دعوت دیتے رہے، کم لوگ ایمان لائے تھے۔ تو بالآخر جب دیکھا کہ اب یہ
حد سے تجاوز کر چکے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تو نوح علیہ السلام نے بالآخر اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ ایک کو بھی اب نہ چھوڑ، چونکہ وہ حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ تو آخر میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ دیگر انبیاء علیہ السلام میں بھی بعض نے جب ان کے قوم سرکشی اور بغاوت میں حد سے تجاوز کر گئے تو انہوں نے آخر میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو ہلاک کر، لیکن ہمارے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکالیف کے باوجود کہ آپ علیہ السلام کے جوتے مبارک طائف میں خون سے بھر گئے اور پوری زندگی آپ کے خلاف جو ہے سازشیں کرتے رہے کفار، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بد دعا نہیں دی، آخر تک ان کے لیے ہدایت کی دعا فرماتے رہے۔ اگر نبی علیہ السلام بد دعا دیتے تو ان کی نسلیں مٹ جاتی، جڑ سے یہ ختم ہو جاتے، لیکن حضور علیہ السلام نے نرمی سے اور اسی طریقے سے دعاؤں کے ذریعے ان کے ساتھ معاملہ کیا، بھلائی کا، اچھائی کا۔ اس کا ذکر ہے بہرحال اس صورت کے اندر نوح علیہ السلام کا، اسی مناسبت سے صورت کا نام سورہ نوح ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ جن۔ اس صورت کے اندر اس نام سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنات کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ حضور علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، جنات کی ایک جماعت کہیں گھوم رہی ہوگی، گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہا عجیب ایک کلام ہم نے سنا ہے، یہ واقعی کوئی خاص کلام ہے۔ جا کے کہاں اپنے دوسرے جنات سے، پھر انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے پوچھا اور متاثر ہوئے اور ایمان قبول کیا۔ تو جمعہ میں بھی میرے خیال میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ دو مخلوقات ایسی ہیں جو احکامات کے مکلف ہیں، ایک انسان ہے، دوسرے جنات ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، یہ ساری مخلوقات دنیا میں انسان کی خدمت کے لیے ہے، کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے اور یہ ساری مخلوقات سے فائدہ اٹھائے اور یہ ساری مخلوقات اس انسان کی خدمت میں لگی رہے۔ اللہ نے اس لیے بنایا ہے اس کائنات کو، اس کائنات کی تمام مخلوقات کو۔ اس کے بعد ہے سورہ مزمل اور مدثر۔ وقت کم ہے چونکہ ٹائم اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے مختصراً بتلا رہا ہوں کہ مزمل صورت اور مدثر صورت، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، اٹھیے۔ ایک صورت میں ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر تھوڑے سے وقت میں نماز پڑھیں، تہجد، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اور دوسری صورت میں قم فانذر، کہ اٹھ کر لوگوں کو دعوت دیں، ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ اصل میں یہ وہ موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے ابتدا میں آپ علیہ السلام پر پہلی وحی آئی تھی، تو جبریل امین نے آپ علیہ السلام کو زور سے اپنے ساتھ جو ہے نا سینے کے ساتھ جو ہے دبا دیا تھا، ملا کر زور سے، جس سے آپ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا اور آپ گھر تشریف لائے تھے۔ گھر آئے تو آپ کو سخت بخار کی کیفیت اور پریشانی ہو رہی تھی، پسینے میں شرابور تھے۔ کہا کہ میرے اوپر چادر اڑا دو، اور پھر بہت زیادہ آپ علیہ السلام جو ہے اس طرح پریشان ہو گئے کہ یہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، کون تھے۔ اس وقت جس نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو تسلی دی اور آپ کی ہمت اور ڈھارس بندائی ہے، وہ آپ کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے اور حضور علیہ السلام کو تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ پیغمبر آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والے ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں اور لوگوں کو دینے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ ایسے شخص کے ساتھ کوئی جو ہے نا زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا جو لوگوں کے ساتھ میل جول اور ہمدردی رکھتا ہو۔ حدیث میں بھی ہے
کہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی شخصیت اور ہستی ہے جو پہلے انبیاء کے پاس بھی اللہ کی طرف سے آیا کرتی تھی، وہی ہستی ہوگی، یہ جبریل ہوں گے۔ پھر بہرحال اللہ کے نبی کو حوصلہ ہوا، اسی لیے تو احادیث کے اندر ہے کہ بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام جب بعد میں دیگر ازواج مطہرات بھی آئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ اس وقت دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں، بار بار ان کا تذکرہ فرماتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ نے ایک موقع پر کہا بھی کہ اللہ کے نبی اس بڑی عمر کی خاتون کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، کیونکہ خدیجہ وہ میری زوجہ ہیں کہ جس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ جب مال کی ضرورت تھی تو سارا مال دین اسلام کے لیے میں لٹایا اور مجھ پر خرچ کیا، جب ساتھ دینے کی باری آئی تب بھی اس نے میرا ساتھ دیا ہے اور ہر مشکل وقت میں انہوں نے میرا خیال رکھا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو مرد کو اور گھر میں جائے اور خاتون اس کو حوصلہ دے، ورنہ یہاں تو ہوتا ہے کہ کوئی پریشانی اور تکلیف پیش آ جائے تو پہلے ہی سننے سے پہلے ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور ہمت ہار بیٹھتی ہیں۔ تو بہت کم ہوتی ہیں اس طرح کی خواتین کہ جو حوصلہ دے، ہمت بندوائے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ کا اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار ذکر فرماتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ آپ اٹھیں، گھبرائیں مت اور لوگوں کے سامنے دین اب بیان کریں اور کھل کر کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ قیامہ۔ نام سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اور اسی طریقے سے انسان کی تخلیق کا اور اصلیت کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ کس طرح ہم نے اس انسان کو جو ہے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے، ایک گندے جو ہے پانی کے قطرے سے ہم نے اس کی تخلیق کی ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اور قیامت کا بھی اس کا بنیادی مضمون جو ہے قیامت ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ دہر۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ اس میں بھی جو ہے آخرت سے متعلق کچھ احکامات ہیں، مختصراً بتلا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے سورہ مرسلات۔ مرسلات اصل میں ہواؤں کو کہتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے جو نرم ہوائیں ہیں یا جو شدت والی تیز تند ہوائیں ہیں، اور آخر میں فرمایا کہ انما توعدون لواقع، وعدے کا دن، قیامت کا دن واقع ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور عمل کی توفیق